الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت محترم واجب القدر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ جل شانہ کا شکر ہے جس نے ہمیں زندگی دی اور پھر جمعۃ المبارک کا دن دیا۔ آج ہم اس کا فریضہ ادا کرنے کے لیے اس کے گھر کے اندر موجود ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرما لے۔ جو کچھ کہا جائے سنا جائے اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دیجیے۔ گزشتہ جمعے بات چلی تھی فکر آخرت کے اوپر۔ اللہ جل شانہ نے سب انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ رازق ہیں۔ تو انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو جانا بھی اسی کی طرف ہے۔ اسی کی فکر کے اندر اللہ جل شانہ نے انسان کو زندگی دی۔ اصل سمجھنا چاہیے کہ انسان کی زندگی ایک امتحان کی زندگی ہے۔ ہر انسان امتحان کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان جو اعمال کرے گا، اچھے اعمال ہیں تو اس کا رزلٹ اچھا ہے۔ اگر اس کے اعمال کے اندر کمی ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اپنی فکر کر لے، اپنے بارے میں غور و فکر کر لے۔ آج ہم اپنی فکر کم کرتے ہیں، دوسروں کی فکر زیادہ کرتے ہیں۔ چاہیے یہ کہ اپنی فکر زیادہ کرنی چاہیے کہ جس منزل کی طرف ہم نے جانا ہے وہاں سے واپس ممکن نہیں۔ کروڑوں کتنے جب تک دنیا بنی ہے آج تک کتنے انسان چلے گئے، کوئی واپس نہیں آیا۔ ہم نے ہی جانا ہے۔ اب ہماری منزل اگلی منزل ہے، تو ہمارا جب منزل اگلی ہے تو اگلی منزل کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ سامان ہم نے 100 برس کا تیار کر لیا اور پل کی خبر نہیں اگلے پل میں کیا ہونے والا ہے۔ جب انسان کو یہ پتہ چل جائے یار ہم اپنی زندگی کے اندر کتنے اپنے عزیز و اقارب کو ان کے اصل ٹھکانے پر چھوڑ کے آ گئے ہیں، تو پھر بھی ہماری زندگیاں نہ بدلیں، پھر بھی ہماری زندگیوں کے اندر وہ ہم اعمال نہ کر سکیں کہ ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارے والدین، ہمارے دوست کتنے عزیز تھے جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، کتنے ہی ہمارے نمازی تھے جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، کتنے ہی ہمارے بزرگ تھے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ ہم نے بھی جانا ہی جانا ہے یار، اس کے لیے فکر ہے یار، اس کے لیے کوشش ہے۔ انسان کوشش کرتا رہے، کامیابی مل ہی جاتی ہے یار۔ دنیا کی زندگی کے اندر جب انسان دنیا کے لیے محنت مشقت اٹھاتا ہے تو بھائی منزل مل جاتی ہے نا، کچھ نہ کچھ رزلٹ مل جاتا ہے کہ نہیں مل جاتا۔ اور فکر آخرت کے بارے میں میری اور آپ کی فکر ہی نہ ہو
جب رات کو سونے لگے نا، جب لائٹیں بند ہو جاتی ہیں، جب یہ موبائل کو اٹھایا ہوتا ہے نا، اندھیرے کے اندر موبائل کو دیکھ ہوتے ہیں، صرف 10 منٹ اپنی زندگی کے صرف ایک قیمتی 10 منٹ بنا لیں رات کو سوچنے کے لیے کہ میں نے آج دن کے اندر کیا نیک اعمال کی ہیں، اور میں نے کیا کچھ کیا ہے، اور میری زندگی کا مقصد کیا تھا، مجھے جس رب نے زندگی دی، جس رب کی طرف میرا سفر ہے، میں نے اس کے لیے کیا کوشش کی ہے، میں نے اس کے لیے کیا تیاری کر کے رکھی ہے۔ انسان جب اللہ جل شانہ کی طرف یہ نظریں، یہ باتیں دہرائے گا، انسان کو خود معلوم ہو جائے گا میری کتنی کوئی تیاری ہے۔ دنیا کے اندر انسان مکان بنانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے کہ میرے دنیا کے اندر جو مکان، جو جگہ میں اپنے لیے ڈیسائیڈ کی ہے، وہ میری اچھی سے اچھی میری بن جائے، اور جس جگہ پہ انسان نے جانا ہے ہمیشہ کا ہمارا گھر ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ یار وہ قبر بھی جو ہماری منزل، آخری منزل ہے، جہاں پہ ہمیں کاندھوں پر اٹھا کے لے جایا جائے گا، اور پھر جنازے کے بعد اعلان ہو گئی جلدی جلدی دفنا دو، جی مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی دوروں مہمان آئے ہیں، کار صاحب دعا کرا دو، فٹافٹ دعا کروا دو۔ ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہوگا، جب ہمارا ٹھکانہ وہ ہے، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، ہماری منزل وہ ہے، یار اس منزل سے پھر ہم کیوں غافل ہیں؟ کیوں اپنی زندگیوں کو اس دنیا کی زندگی کے دھوکے کے اندر ڈالا ہوا ہے؟ دنیا کی زندگی ایک میٹھا سا نشہ ہے، اور موت ایک حقیقی تلخی ہے۔ جیسے انسان دنیا کی زندگی کے اندر مشغول ہوتا ہے، انسان بہت خوش ہوتا ہے، آج میرے پاس پیسہ ہے، آج میرے پاس فیسلٹیاں ہیں، آج میرے پاس بڑا عہدہ مل گیا مجھے۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یہ میرا عہدہ، یہ فیسلٹیاں، یہ میرا مال اور دولت کام نہیں آئے گی؟ کام آئے گا تو وہاں پر اللہ کی ذات نے جو ہمیں زندگی دی، اس کے زندگی میں جو ہم نے اعمال صالح کیے وہ کام آئیں گے۔ جب انسان کو زندگی میں یہ فکر لاحق ہو جائے نا کہ بھائی میں نے جس اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، میں کیا لے کے جاؤں گا، پھر انسان ہر وہ عمل کرے گا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ پھر اللہ نے دنیا کے اندر جب بھیجا نا، امتحان کے لیے بھیجا ہے، تو امتحان میں جب انسان بیٹھتا ہے، تو جب دنیا کے امتحان میں بیٹھتا ہے انسان بھول بھی جاتا ہے، غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، اس کی فکر کرتا ہے چلو ابھی میرا سمائی امتحان ہے، ابھی میری تھوڑی سی غلطیاں ہیں، میں تیاری کروں گا، پھر ششمائی امتحان آ جائے گا، پھر میں تھوڑی کوشش کروں گا، اگر ٹھیک ہو گیا پھر میں سالانہ امتحان کے اندر عمدہ کارکردگی کر کر اپنی کلاس کے اندر اول پوزیشن لوں گا۔ تو یہی انسان کی زندگی اس طرح کی زندگی ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، غلطیاں بھی انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، گناہ بھی انسانوں سے ہی ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اب ذرا اس کی طرف غور کیجیے۔ آج دنیا کے اندر صرف ایک مثال دے دوں، اس کے بعد آپ کو بات سمجھ صحیح آ جائے گی انشاءاللہ۔ دنیا کے اوپر انسان جس کے ساتھ محبت سب سے زیادہ کرتا ہے نا، اپنے والدین ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، اپنے دوست احباب ہیں، جن کے ساتھ انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر ان کی بات نہ مانی جائے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، والدین بھی ناراض ہو گئے، بہن بھائی بھی ناراض ہو گئے، اور جن کے ساتھ 30 سے 40 سال پرانے دوستی تھی وہ بھی ناراض ہو گیا کہ یار میرے دوست نے میری بات کو نہیں مانا۔ باپ نے کہا میں نے اپنے اولاد کو حکم دیا تھا یہ کام کرنے کا، اس نے یہ بات نہیں مانی۔ بھائی نے کہا میں نے اپنے بھائی سے یہ کہا تھا، میں نے اپنی بہن سے یہ کہا تھا، اس نے میری بات نہیں مانی، ناراضگی بن گئی۔ وہ ناراضگی کتنی دیر چلے گی کوئی پتہ نہیں، کب وہ ناراضگی ختم ہوگی۔ غلطی ہوگی یار معاف کر دو، یہ تو دیکھو جس کے ہم بندے ہیں، جن کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے، وہ رحمان کتنا ہے، وہ رحیم کتنا ہے۔ اس کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، اس کی رحمت تو اعلان کرتی ہے حل من مستغفرین، کیا کوئی ہے مجھ سے مغفرت مانگنے والا، کیا کوئی ہے مجھ سے روزی مانگنے والا، کیا کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا۔
کیا کوئی ہے اپنی بیماری سے نجات پانے والا، مجھ سے دعا کرنے والا؟ ہم مانگے ہی نہ، ہم اس کی طرف رجوع ہی نہ کریں. اور دنیا کے اندر اگر بہن بھائی ناراض ہیں تو ان کی فکر بھی نہیں کرتا. جب اللہ کی ذات کو ناراض کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان کیا ہو رہا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے نبی، آپ سے اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے. کتنا پیارا جملہ کہہ دیا. اللہ کے بندے کون؟ متقین، پرہیزگار. اللہ کے بندے کون؟ نافرمان بندے. میرے وہ نافرمان بندے جو گناہ کرتے ہیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سے. اللہ نے کہا اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو. یار بچپن میں غلطیاں ہو گئی، جوانی میں غلطیاں ہو گئی، بڑھاپے میں غلطیاں ہو گئی. یار اتنی غلطیوں کے باوجود بھی قرآن مجید کا مطالعہ تو کیجیے. قرآن نے کتنے عمدہ الفاظ بیان کیے. قل یا عبادی الذین، اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہہ دیجئے. وہ خالق تھا، وہ مالک تھا، وہ رازق ہے، وہ غفور الرحیم ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. یار وہ ہر چیز کا مالک ہے. اگر وہ ناراض ہو جائے تو کس کے پاس جانا تھا؟ کس کے در پہ جانا تھا؟ کس کو ساتھ لے کے جانا تھا؟ کسی ناظم کو ساتھ لے کے جانا تھا، کس کو ساتھ لے کے جاؤ گے؟ وہ کہتا ہے اے میرے بندے، اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہہ دیجئے. یار قربان جائیں اس ذات کے اوپر جس نے انسان کو پیدا بھی کیا، وہ انسان کے گناہوں کو دیکھتا بھی ہے. انہ علیم بذات الصدور بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے. اللہ خالق علی کل شیء وکیل بھی ہے. اللہ ہر چیز کے اوپر اللہ نگران ہے. اللہ ہر چیز کے اوپر ہماری جانتا ہے. ہر بات کو جاننے والی ذات وہ ہے. تو کتنا پیارا انداز، کتنا پیارا جملہ، میرے بندوں سے کہہ دیجئے. پیدا بھی اس نے کیا، جانا بھی اسی کی طرف ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ قل یا عبادی الذین، اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے جو نافرمان بندے ہیں ان سے کہہ دیجئے نا امید نہ ہونا. گناہ ہو گیا نا امید نہ ہونا، غلطیاں ہوگی نا امید نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، مایوس نہ ہونا. کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کے دلدل میں دس جاؤ اور تمہیں یہ امید ہو کہ میری تو کوئی معافی نہیں ہے. کہا کہ اتنے گناہ کر، زمین ساری بھر دے گناہوں کے ساتھ، خلاص ساری بھر دے گناہوں کے ساتھ، صرف میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں. دنیا والے معاف نہیں کریں گے، وہ ذات معاف کرنے والی ہے. قرآن مجید میں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اے انسان تو اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کرتا ہے. اللہ کی ذات تو رحیم ہے، اللہ کی ذات تو کریم ہے، اللہ کی ذات معاف کرنے والی ذات ہے. اس کی ذات تو بہانے ڈھونڈتی ہے. میرا بندہ ابھی آ جائے میرے پاس، ابھی آئے میری طرف، ابھی میری طرف رجوع کرے، میں اسے ابھی معاف کرنے والا ہوں. میری صفات ہیں، میری صفت ایک معاف کرنے والی صفت ہے. یار میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں. یار میری طرف آئے. تم کسی کے پاس جا کر کیوں اپنے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو؟ اس رب کے پاس آ جاؤ. یار صحابہ کرام کی زندگی بھی دیکھ لو. یار گناہ کر کے بھی نیکیاں کر کے بھی وہ جناب روتے تھے. آج ہم ہیں گناہ کر کے بھی ہمارے چہروں کے اوپر کوئی پریشانی نہیں، اور پھر اس گناہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور اپنی محفلوں کے اندر کیا جی ہم گپ شپ لگا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں کسی کی تو کیا کر رہے ہیں جی، گپ شپ کا نام دے دیا. کسی کو بد نظری کی جی ہم نے ویسے ہی دیکھ لیا ہے جی. بھائی جب گناہ ہو جائے فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. وہ ذات معاف کرنے والی ذات ہے، وہ ذات رحیم ہے، کریم ہے، اس کی طرف آ جاؤ. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا بنی اسرائیل کا، جب بارش نہیں تھی ہو رہی تو موسیٰ علیہ السلام سے آگے لوگوں نے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے، کہاں سالی ہے، پیاس ہے، کوئی پانی نہیں، جانور مر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، آپ اپنے رب کے پاس جائیں. کہا کہ اللہ جل شانہ کے پاس گئے. اللہ جل شانہ نے کہا موسیٰ ایک آدمی ایسا ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے
ابھی تک بارش نہیں ہو رہی۔ آ کے اعلان کیا، کہنے لگے کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ اس نے ابھی تک توبہ نہیں کی، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ جب اس نے رجوع نہیں کیا، اس وجہ سے یہ معاملہ چل رہے ہیں۔ اب محفل لگی تھی تو اس محفل کے اندر سے اس کا اٹھنا بھی مشکل تھا۔ ذرا غور کیجئے، تصور کیجئے، اگر اعلان ہو جائے کہ فلاں آدمی کو کھڑا کیا جائے، اس کو یہاں سے اس کمرے سے باہر نکال دیا جائے، کیا عزت رہے گی؟ جو تو پردوں کو، جو عیب کو چھپانے والی ذات ہے، اس نے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے۔ اللہ کی ذات جب اس بندے کو پتہ چل گیا کہ اب معاملات خراب ہو گئے، اللہ کی طرف دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگنے لگے، دل ہی دل میں اللہ سے توبہ استغفار شروع کر دی۔ ابھی دل ہی دل میں توبہ استغفار کی تھی کہ اوپر سے بارش برسنے لگی۔ لوگ پھر مشغول ہو گئے اپنے کام کاج کے اندر۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے پاس گئے، اللہ جل شانہ سے فرمایا، اللہ جی وہ بندہ ابھی اٹھا نہیں تھا، بارش بھی ہو گئی، لوگ خوش بھی ہو گئے، بتا تو دیجئے۔ بڑا قیمتی جملہ تھا۔ اے موسیٰ، پہلے اس کی ہمارے ساتھ ناراضگی تھی، اس وقت نہیں بتا سکے، آج اس کی ہمارے ساتھ صلح ہو گئی ہے۔ جب اللہ کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے تو جب ناراضگی تھی اس وقت بھی اللہ کی ذات نے بتایا، اب تو صلح والا معاملہ چل گیا۔ تو اس لیے کہ جب جس منزل کی طرف جانا ہے، اگر غلطیاں کوتاہیاں زندگی میں ہو گئی ہیں تو بھائی اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو کیا جی، قل یا عبادی الذین، اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے، میں نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ بنے بندے کون؟ نافرمان بندے۔ کیا کہہ دیا؟ اسرفو، جنہوں نے زیادتی کی ہے، جنہوں نے کیا کر لیا جی؟ زیادتی کی ہے، علی انفسہم، اپنے جانوں کے اوپر۔ گناہ ہو گیا نا، غلطی ہو گئی تو کیا ہو گیا بھائی؟ اس اللہ کی طرف آ جاؤ۔ دنیا والے معاف کرنے کے اندر کچھ ٹائم لیں گے، کچھ ایک محفل نہیں دوسری محفل کے اندر کو معافی ہو جائے، دوسری نہیں تو تیسری کے اندر۔ یار ایک ہی محفل تھی، یار ایک ہی وقت تھا، اللہ کی ذات نے اس بندے کو کیسے معاف کیا؟ صلح والا معاملہ ہو گیا۔ بھائی میں اور آپ کیوں ہم لیٹ کر رہے ہیں؟ کیوں ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگلے لمحے کیا بننے والا ہے؟ ہمارے بھائی کے ساتھ کیا بنا، ہمارے دوست کے ساتھ کیا بنا، ہمارے والد کے ساتھ کیا بنا، والدہ کے ساتھ کیا بنا، جو اس دنیا میں نہیں رہے۔ بھائی میں بھی اور آپ اپنی تو فکر کریں، اللہ کے ساتھ صلح والا معاملہ تو کریں، توبہ استغفار تو کریں، اس کی طرف آئیں تو صحیح، رجوع تو کریں۔ ہم اس کی طرف رجوع نہیں کر رہے اور پھر کہہ رہے ہیں کہ جی حالات بڑے تنگ ہیں جی، بارشیں نہیں ہو رہی جی، مال نہیں ہے جی، فلاں چیز نہیں ہے جی۔ بھائی جب گناہ کر رہے ہو اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے، جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرے گا، توبہ استغفار کرے گا تو اللہ جل شانہ مال بھی دے گا، اللہ بارشیں بھی دے گا، اللہ بیٹے بھی دے گا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے پاس 3 آدمی آئے، تینوں کا سوال مختلف تھے۔ کہنے لگے حضرت دعا کیجئے، بارشیں نہیں ہو رہی۔ کہا کہ استغفار کیا کر۔ کہا حضرت دعا کیجئے، مال نہیں ہے۔ دوسرا آدمی آیا، کہا کہ توبہ استغفار کیا کر۔ تیسرا آدمی آیا، کہا حضرت بیٹا نہیں ہے، دعا کیجئے۔ کہا توبہ استغفار کیا کر۔ جب اٹھ کے چلے گئے تینوں آدمی، شاگردوں نے پوچھا حضرت 3 آدمی تھے، تینوں کا سوال مختلف تھا، لیکن آپ نے تینوں کو جواب ایک ہی دیا۔ مریض جب مختلف ہوں تو ڈاکٹر بھی مختلف قسم کی دوائیں لکھتے ہیں، تمہیں اس دوائی سے آرام آ جائے گا، اس سے آرام آ جائے گا۔ حضرت نے کہا کہ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ 29 پارے کے اندر اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم مجھ سے مغفرت مانگو، میں معاف کرنے والا ہوں۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ نے فرما دیا میں بارشیں بھی دوں گا، میں تمہیں مال بھی دوں گا، میں تمہیں بیٹے بھی دوں گا۔ کم کریں تو صحیح، جدھر اتنے اب ذکر کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر
توبہ استغفار کو بھی تو لازم کریں. پتہ نہیں یہ لمحہ آخری لمحہ ہو، پتہ نہیں یہ جو ہم تسبیح کر رہے ہیں یہ ہماری آخری تسبیح ہو، پتہ نہیں یہ جو ہماری بات ہے آخری بات ہو، یہ گفتگو آخری ہو، یہ محفل آخری ہو. یار اتنا لمبا سفر میں جانا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہ ہو، اس کے لیے کوئی فکر نہ ہو. پھر بھائی سفر میں جانے والے رستے میں پریشانیاں بھی کئی آ جاتی ہیں، آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ جب سفر لمبا ہو، گھر سے جانا ہو، اور جب تیاری بھی کوئی نہ کی ہو، ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیے چلے اور رستے میں جب گئے تو پریشانی بن گئی، میں فلاں چیز بھی گھر بھول گیا، فلاں چیز بھی گھر بھول گیا. کہیں ایسا نہ ہو اگلی منزل شروع ہو جائے، اعلان ہو جائے فلاں فلاں نہیں رہا. پھر بھائی جب اگلی منزل کی طرف انسان نے چلنا ہے، جانا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کی فکر کر لے. گناہ ہو جاتے ہیں تو گناہوں کی توبہ استغفار کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یار میں نے کہا کہ دنیا والے غلطیاں معاف نہیں کرتے، کسی کی غلطی پکڑ کر اشتہار لگانا شروع کر دیتے ہیں. یار وہ تو رب کتنا کریم رحیم ہے یار، اعلان کرتی ہے یار میری طرف آ جاؤ، کوئی بات نہیں، گناہ ہو گیا، مایوس نہیں ہونا، میری طرف آؤ تو صحیح، مجھ سے مانگو تو صحیح، میں تمہارے گناہوں کو کس طرح معاف کرنے والا ہوں، میں تمہاری غلطی کو معاف کیسے کرنے والا ہوں. تو ہم نے اس دنیا کو اپنا اصل ٹھکانہ بنا لیا، یہ ہمارا اصل ٹھکانہ نہیں ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. پہلے بچپن نے مجھے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر مجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی میرا بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. بھائیو غور تو کرو، بچپن میں ہمیں کیسے ہمارے والدین کھلاتے تھے. غور تو کرو، جب ہمارے اوپر جوانی کا نشہ تھا، ہم نے اپنی طاقت کے اندر تھے، قوت تھی، بول سکتے تھے، ہر ایک سے بدلہ لیا ہم نے. جب بڑھاپے میں پہنچے ہمیں بیماریوں نے گھیر لیا، جب بڑھاپے میں پہنچے ہمیں پریشانیوں نے گھیر لیا. ایک دن آئے گا جب اعلان ہو جائے گا فلاں فلاں نہیں رہا، فلاں فلاں نہیں رہا. کہاں ایک دن اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. پھر ایک اور شاعر نے کہا تھا میں نیند میں مجھے سجایا جا رہا تھا میں نیند میں مجھ کو سجایا جا رہا تھا، بڑے پیار سے مجھ کو نہلایا جا رہا تھا. نہ جانے وہ کون سا کھیل تھا میرے گھر کے اندر، بچوں کی طرح مجھے کاندھے پہ اٹھایا جا رہا تھا، زور زور سے مجھ کو جگایا جا رہا تھا. کانپ اٹھی روح یہ منظر دیکھ کر، جہاں میں مجھے ہمیشہ کے لیے سلایا جا رہا تھا. بھائی ایک منزل ہماری آخری منزل ہے، جانا ہی جانا ہے اس کی طرف. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی فکر آخرت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے.